رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ رانا عظیم صاحب سب یہ بتائیے گا، یہ صحافیوں کے خلاف، چینل مالکان کے خلاف، چینلز کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کے مقاصد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اور یہ اب 60s 70s کا دور تو ہے نہیں کہ اگر آپ اخباروں کو بند کرنے کی کوشش کریں، چینلوں کو بند کرنے کی کوشش کریں تو لوگوں کے پاس سچ پہنچنا شاید رک جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ چینل بند کریں گے، لوگ یوٹیوب پر آ کے دیکھنا شروع کریں گے، آپ یوٹیوب پر بند کریں گے، لوگ وی پی این لگا کے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں سر رانا صاحب؟ بات یہ ہے کہ مقاصد کا آپ کو پتہ، مجھے بڑا کلیئر سی بات ہے۔ پاکستان کے اندر سچ بولنا جرم بن گیا ہے، سچ دکھانا جرم بن گیا ہے، سچ کی بات کو سامنے لانا جرم بن گیا ہے، اور آپ یہ جرم بار بار کرتے ہیں تو بار بار وہ آپ پر حملہ کرتے ہیں۔ جب آپ باز نہیں آتے، جب آپ سچ دکھانے سے باز نہیں آتے، جب آپ پاکستانیوں کی آواز بننے سے باز نہیں آتے، جب آپ اصل پاکستانی بننے سے باز نہیں آتے، تو پھر پولیس کو یہ گوارا نہیں ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ گوارا نہیں ہے، پھر ان تمام لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سچ کا خاتمہ ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر جھوٹ کو پرواز کرنا چاہیے، پھر وہ یہی کریں گے نا۔ بات یہ ہے کہ اب ایک سوال ہے میرا پورے پاکستان کی صحافتی برادری سے۔ دیکھیں، پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ کھڑی ہے، جی ایم جمالی صاحب کی قیادت پہ ہم کھڑے ہیں، میں نے ابھی آئی ایف جے کو بھی ہم نے لکھ کر بھیج دیا ہے، انشاءاللہ پوری دنیا سے اس پہ مذمت آئے گی۔ ہم بھرپور طریقے سے کھڑے رہیں گے، آخری حد تک جائیں گے، جیل میں جانا پڑے، لڑائی لڑنی پڑے اپنے حق کے لیے۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی پاکستان کی سالمیت کے نقصان بچانے والوں کے خلاف ہیں، ہم پاکستان میں آزادی صحافت کے خاتمہ کرنے والوں کے خلاف ہیں، ہم پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ کرنے والوں کے خلاف ہیں، ہم اور کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ جمہوریت کی جنگ جو ہم لڑتے ہیں وہی جمہوری جماعتیں بول کو بار بار بند کرتی ہیں، بار بار بول پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، بار بار بول کے دفتر پر حملہ کیا جاتا ہے، بار بار شعیب شیخ کو گرفتار کرنا، انہیں پابند سلاسل کرنا، ان پر جبر کرنا، ان کے گھر کو توڑنا، یہ کیا انسانیت ہے؟ اور پھر پول کے دفتر پہ جو ہوا ہے، ہمارے سینکڑوں کارکن جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان پہ خوف و ہراس پیدا کر دیا گیا، ان کو حبس بجا میں رکھا گیا، پولیس کی گاڑیاں جا کے ڈاکو آپ سے پکڑے نہیں جاتے، دہشت گرد آپ سے پکڑے نہیں جاتے، جرائم پیشہ لوگ آپ سے پکڑے نہیں جاتے، آپ صرف ایک ہی کام کرنے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے بول کو بند کرا دو، پھر آتے ہیں جناب کسی طریقے سے فلاں چینل کو بند کرا دو، کسی طریقے سے فلاں چینل کو بند کرا دو۔ اور ہماری صحافتی برادری میں معذرت سے کہتا ہوں، خاص کر ہمارے معروف اینکرز، معروف تجزیہ کار کیوں نہیں بولتے اس پہ؟ وہ سمجھتے ہیں صرف یہ بول کی لڑائی ہے، تو ذہن میں رکھیں یہ صرف بول کی لڑائی نہیں ہے، ایک پر حملہ سب پر حملہ، یہ حملہ آہستہ آہستہ تمام اداروں پہ ہوگا، آہستہ آہستہ تمام ادارے اس کی ذات میں آئیں گے۔ اگر آج یہ خاموش رہے تو پھر ذہن میں رکھیں ان کی خاموشی ان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ ہم تو خاموش نہیں رہیں گے جی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی قوم آپ کے اور ساتھ آپ نے بات کھڑی ہے۔ بالکل درست کی ہے رانا صاحب، بالکل آپ نے درست، کیونکہ آج اگر ہماری باری ہے تو کل کسی اور کی باری بھی آئے گی، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کیا جائے گا، اس طرح کی بربریت کی جائے گی۔ اچھا، یہ جو گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا رات کے 1 بجے بنا وارنٹ کے تلاشی کے لیے آئے، یہاں پر بنا وارنٹ کے یہاں پر چھاپا مارا گیا، ہراساں کیا گیا لوگوں کو۔ سر یہ کس قانون کے تحت پاکستان کے اندر تمام چیزیں ہو رہی ہیں؟ کس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بڑا سمپل سا کہہ رہے، اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے کوئی قانون؟ جس کو چاہو جہاں چاہو جس وقت چاہو اٹھا کے لے جاؤ۔ عمران ریاض کہاں ہے؟ قانون کے تحت غائب ہے۔ ارشد شریف شہید کے قاتل قانون کے تحت بچے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں، مجھ پر، آپ پر، سب پر گہری نظر ہے، کسی وقت بھی کسی جگہ بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ قانون کے تحت ہوگا؟ کوئی قانون نہیں ہے۔ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، آپ کے بول پر رات کو جس وقت یہ سارا کچھ ہوا تو کئی لوگوں کو فون کیے گئے، بڑے بڑے نامور جو آپ کے صحافی لیڈر بنتے ہیں ان کو فون کر کے کہا گیا کہ آپ نے بتا نہیں دینا، آپ نے ان کے کسی احتجاج میں نہیں جانا، اگر آپ جائیں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ میں حلفاً کہتا ہوں، یہ بات کی گئی۔ تو جب ہماری قلم بکنا شروع ہو جائے، جب ہمارے ضمیر سونا شروع ہو جائے، اور جب ہماری برادری سے لوگ بطور مخبر کام کرنا شروع کر دیں تو پھر کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں۔ میں سچی بات آج کہہ رہا ہوں، میرا دل بڑا دکھی ہے۔ مجھے رات کو میں جب فوٹیج دیکھتا ہوں کہ میرے کارکن وہاں پہ کراچی کے اندر بیچارے پابند سلاسل ہیں، تو وہ پابند سلاسل یوں بند کر دیا، ہفتے بجا میں رکھ دیا، تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ آج بول خدا نہ خاصہ بند کرنے کی سازش ہوتی ہے، کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے، پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، کتنے ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے، ان کے گھروں کی کفالت کون کرے گا؟ ان کے گھروں کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ اس مہنگائی کے دور میں چیزیں آپ سستی نہیں کر سکے، عوام کو آپ ریلیف نہیں دے سکے، اوپر سے بے روزگاری لانا چاہتے ہیں۔
ऊपर से आप साथ ये सहाफत पे हमला करना चाहते हैं। हाँ, हम ओपन कहते हैं, अगर कोई सहाफी पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ जा रहे हैं, आप उसके खिलाफ एक्शन करें, हम आपके साथ हैं। अगर कोई सहाफी पाकिस्तान के इदारों को बिला वजह तनकीद बना रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, आप करें, हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल हम आपका साथ देंगे, उस सहाफी के खिलाफ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम ये कहना शुरू कर दें जनाब पीडीएम ने बल्ले बल्ले कर दी, हम ये कहना शुरू कर दें जनाब मौलाना फजलुर रहमान की रैली जायज है और पीटीआई की रैली नाजायज है, अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि फलां की चीज जायज है तो नहीं नाजायज है, ये सहाफत तो नहीं होगी ना फिर? ये सहाफत नहीं होगी। मैंने तो कहा क्या ना है, जितनी महंगी है जमीन उतने ही सस्ते हैं। ये है सहाफत आज का लफ्ज़। बोलने दें मुझे तो सुन ले लोगों जो सुन रहे हैं, कर ले कार्रवाई जो हमारे खिलाफ करनी है। सदीक जान की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? शमी इब्राहिम की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? बाकी लोगों की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? इसलिए कि ये सच बोलते हैं, सच लिखते हैं, सच दिखाते हैं। ये मामला है करने। अब कब तक, क्या इनको कितना खून चाहिए, कितने लोगों की इनको लाशें चाहिए, कितने लोगों की गर्दनें चाहिए, कितने लोगों को इन्होंने मारना है पीडीएम ने, मार के देख ले। लेकिन ये आजादी सहाफत की जंग हम जीतेंगे। हमारे बच्चे हम सब हम कह के आते हैं कि बेटा इस बात को ज़हन में रखना कि ये जंग है, इस जंग में शहादत है और ये शहादत का जज्बा हर सहाफी को लेकर निकलना। लेकिन राना साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये अपनी जगह भी, अब देखें ना, आपने मुख्तलिफ चैनल्स की बात की है, यहाँ पर एक अजीब सी जंग चल रही है। यहाँ पे जो चैनल मालिकान है वो भी एक दूसरे को कहते हैं वो सहाफत नहीं कर रहा, हम सहाफत कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद यकजबान होके इन तमाम कार्रवाइयों के खिलाफ कोई बोलता नहीं है या बोलने की जरूरत या हिम्मत नहीं करता है। सर उसकी वजह है ना, बड़ी वजह मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हम लोग अपना हम समझते हैं कि हम बच गए, कोई नहीं बचा, सबकी बारी आएगी। यही बारी सियासी जमातों की भी आएगी, यही बारी सहाफती इदारों की भी आएगी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, सबको खड़े होना होगा, किसी एक प्रिंसिपल पर खड़े होना होगा। नहीं होंगे तो फिर खत्म हो जाएगा सारा काम। मुझे एक बात बताएं, वो लोग जिन्होंने असल में इस पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की, जिन्होंने असल में इस पाकिस्तान के खिलाफ एक घनौना खेल खेला, वो लोग जो हैं वो आज हुकूमती सर का ताज बने हुए हैं। उन पर ये चीजें लागू क्यों नहीं हुई? मैं तो उस वक्त भी कहता था उन पर नहीं होनी चाहिए, उन लोगों पर होनी चाहिए, अदारों पे नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया था तो आज भी मैं कहता हूँ अदारों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। किसी शख्स ने गलत किया, साबित करे, अदालतें मौजूद है, अदालतों में जाए। अगर अदालत पे हम गलत साबित होते हमें सजा दें, अगर हम गलत साबित नहीं होते तो फिर हमें आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद चैनल्स को बंद कर दिया जाता है। कैमरा एक बिल्कुल खिलौना बना हुआ है, कठपुतली बना हुआ है। आपको भी पता है, मुझे पता है कहाँ से फोन जाता है केबल ऑपरेटर को, और केबल ऑपरेटर बेचारा चैनल को बंद कर देता। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह होने वाली है, इंशाल्लाह सुबह होगी। पाकिस्तानी कौम बोल के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के सहाफी बोल के साथ खड़े हैं। मैं सिर्फ बोल की इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि ये जो कारकुन आपके साथ खड़े हैं इनका ख्याल रखिएगा। और दूसरा, आपने हमेशा हक और सच की बात की है। साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।